خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بڑی دیالو تھی، بڑی سخی تھی۔ آپ کے در پر کوئی غریب آتا، کوئی یتیم آتا، کوئی قیدی آتا تھا تو آپ اسے واپس نہیں لوٹاتی۔ کوئی سائل اگر کہتا کہ مجھے بھوک لگی ہے، آپ کے گھر میں جو کچھ ہوتا آپ اسے عطا کر دیتی، اپنے حصے کا بھی اسے عطا کر دیتی تھی، اسے دے دیا کرتی تھی، اور خود کئی دن تک بھوکی رہ جاتی تھی۔ یہی عادت کریمہ مولا کائنات کی بھی تھی۔ ایک دن خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ منت کی کہ میں 3 روزہ رکھوں گی۔ رات کے وقت سحری کا جب وقت ہوا تو آپ اٹھیں اور اٹھ کر کے پانی پیا اور پی کر کے روزہ کی نیت کی۔ مولا کائنات کی نظر پڑی۔ مولا کائنات حضرت علی نے دیکھا کہ فاطمہ روزہ رکھ رہی ہیں، روزہ کی نیت کر رہی ہیں، چلو میں بھی روزہ رکھ لیتا ہوں۔ آپ کے گھر میں ایک خادمہ تھی، اس کی نظر جب پڑی کہ فاطمۃ الزہرا بھی روزہ رکھ رہی ہیں، مولا کائنات بھی روزہ رکھ رہے ہیں، چلو میں بھی روزہ رکھ لیتی ہوں۔ پورا گھر روزہ سے ہے۔ دن کا وقت ہوا، مولا کائنات بازار گئے اور تھوڑا سا جو لے کر کے آئے۔ چکی پر خاتون جنت اور اس خادمہ نے مل کر کے تھوڑا سا جو کو پیسا تو آٹا ہوا، اس آٹے سے روٹی بنائی۔ 3 روٹیاں بنی۔ افطاری کا وقت ہوا، دسترخوان لگائیں اور بیٹھ گئیں۔ تینوں کے حصے میں ایک ایک روٹی آئی۔ جیسے ہی افطاری کا وقت ہوتا ہے، مؤذن اللہ اکبر کی صدائیں پکارتا ہے، ایک سائل دروازے پر آتا ہے، کہتا ہے میں مسکین ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانا کھلاؤ۔ خاتون جنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی فاطمۃ الزہرا اپنے حصے کی روٹی اسے لے جا کر کے دے دیتی ہے۔ مولا کائنات دیکھتے ہیں کہ فاطمۃ الزہرا نے اپنے حصے کی روٹی اسے صدقہ کر دی ہے، اسے اللہ کے نام پر دے دی ہے، چلو میں بھی دے دیتا ہوں۔ اس خادمہ نے دیکھا تو خادمہ نے بھی اپنے حصے کی روٹی دے دی۔ تینوں دن بھر کے بھوکے تھے، دن بھر کے بھوکے تھے، لیکن کوئی سائل آیا تو اسے آپ نے عطا کر دیا، اسے دے دیا۔ دوسرے دن بھی روزہ رکھتے ہیں اور دن گزر جاتا ہے۔ شام کے وقت وہی ایک ایک روٹی تینوں کے حصے میں آتی ہے، بیٹھتے ہیں۔ شام کا وقت ہے، افطار کی گھڑی ہے، مؤذن اللہ اکبر کی صدائیں پکارتا ہے۔ ایک سائل دروازے پر دستک دیتا ہے، کہتا ہے میں یتیم بچہ ہوں، میرے پاس کچھ بھی ساز و سامان نہیں ہے، مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کچھ کھانا کھلاؤ۔ فاطمۃ الزہرا اٹھتی ہیں اور اپنے حصے کی وہ روٹی دے دیتی ہیں۔ مولا کائنات نے فاطمہ کو دیکھا تو آپ نے بھی دے دیا اور وہ خادمہ نے بھی دے دی۔ یہ دوسرے دن کا روزہ بھی بغیر کچھ کھائے گزر جاتا ہے۔ سحری کے وقت وہی پانی پیتے ہیں اور تیسرے دن کے روزہ کی نیت کر لیتے ہیں۔ پورا گھر روزہ سے ہے۔ تیسرے دن بھی یہی معاملہ پیش آیا۔ شام کا وقت ہے، بیٹھے جیسے ہی دسترخوان پر مؤذن نے اللہ اکبر کی صدائیں پکاری تو ایک سائل آتا ہے، کہتا ہے میں قیدی ہوں، مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کچھ کھلاؤ، میں پریشان ہوں۔ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اٹھتی ہیں اور اپنے حصے کا اسے دے دیتی ہیں، کہتے لو اسے اللہ کے نام پر کھا لو۔ مولا کائنات بھی اپنے حصے کا دے دیتے ہیں اور اس خادمہ بھی دے دیتی ہیں۔ یہ 3 دن بغیر کچھ کھائے روزہ رکھ لیتے ہیں۔ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس تشریف لاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام بھیجا ہے۔ اسی وقت سورہ دہر نازل ہوتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والے خود تو بھوکے رہ جاتے ہیں، لیکن غریبوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، قیدیوں کو، مسافروں کو، سائل کو اپنے گھر سے واپس نہیں جانے دیتے، اسے پیٹ بھر کے کھلاتے ہیں۔ قرآن پاک میں اس کا ذکر ہوا۔ سورہ دہر میں اس آیت کریمہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام بھیجا کہ جا کے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دو کہ فاطمہ کے گھر کا چرچا، مولا کائنات کے گھر کا چرچا صرف مدینے ہی میں نہیں، مکے ہی میں نہیں، بلکہ آسمانوں میں بھی ہو رہا ہے، عرش اعظم پہ بھی ہو رہا ہے، فرشتوں میں بھی ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہیں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والے۔ اتنے سخی تھے، اتنے دیالو تھے
کہ خود بھوکے رہ جاتے تھے لیکن سائلوں کو واپس نہیں جانے دیتے۔ اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی خاتون جنت فاطمۃ الزہرا مولائے کائنات کے نقش قدم پر چلیں اور غریبوں کی مدد کریں، یتیموں کی، مسکینوں کی، مسافروں کی مدد کریں۔ کبھی بھی کوئی غریب آپ کے دروازے پر آئے اسے واپس نہ لوٹائیں، کوئی یتیم آپ کے دروازے پر آئے صدا لگائیں اسے واپس نہ جانے دیں، اسے پیٹ بھر کے کھانا کھلائیں اور اسے صدقہ و خیرات کریں۔